ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کا آغاز مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے کیا ہے کہ جب میدان جہاد سے مسلمان فتح، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے بعد واپس آئیں تو جو مال غنیمت وہاں سے حاصل ہو تو اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول جہاں پہ اس حصے کو چاہے وہ خرچ کر سکتے ہیں، اور وہ آگے اللہ نے چیزیں بھی بتا دیں، وہ افراد بھی بتا دیے، وہ طبقہ بھی بتا دیا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کو، وَالْمَسَاكِينَ مسکینوں کو، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو، ان لوگوں کو مال غنیمت کے اس حصے کے اندر سے حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنا چاہیں تو عطا کریں گے۔ مال غنیمت کا جو حصہ ہے جو ان کے حصے میں آیا وہ بیت المال میں جمع کرنا چاہیں تو جمع کر سکتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں ہے کہ جو وہ اس کے ساتھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر میدان جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کامرانی، فتح، نصرت چاہیے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو، وہ کیسے تم لوگوں کو مل سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس کا بھی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی جماعت سے ملاقات کرو، یعنی لڑائی ہو، جنگ ہو، غزوے کے اندر شریک ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے، فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو کس کو، اللہ کو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی میدان جنگ کے اندر ثابت قدمی اختیار کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ اس کے بعد تیسری چیز کون سی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف پیدا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم پریشان ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، آپس میں اختلاف پیدا نہ کیا جائے اور صبر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی سے نوازتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہاد کی ہر وقت تیاری رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدوا ما استطعتم من قوة من الرباط الخیل، کہ تم ہر وقت طاقت اور گھوڑوں کو تیار رکھو، کسی بھی وقت تمہیں بلایا جا سکتا ہے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، غزوے کے لیے۔ پھر اللہ نے کہا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جب تم جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہو گے، ہر وقت چوکنا رہو گے، تو اس وقت تم اپنے دشمنوں کو بھی رعب کے اندر رکھو گے اور اللہ کے دشمنوں کو بھی رعب کے اندر رکھو گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ایک اہم بات یہ بیان فرمائی کہ اگر 100 مسلمان ہوں جو طاقتور ہوں، جن کے حوصلے بلند ہوں، تو وہ 1000 کافر کے اوپر غالب آ جائیں گے، لیکن اگر مسلمان کمزور ہو، ان کا ایمان کا لیول تھوڑا ہو، تو وہ ایک مسلمان 2 کافروں کے اوپر غالب آئے گا، اور 100 مسلمان 200 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ یہاں پہ سورۃ الانفال ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ سورۃ انفال ہی کا حصہ ہے، کیونکہ اس میں بھی زیادہ تر جہاد کے اور غزوات کا ذکر اور مشرکین کو مکہ سے نکالنے کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات اللہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ اللہ کے غضب اور غصے کی نشانی ہے کہ اللہ کو کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر اتنا غصہ اور غضب تھا
کہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آگے سورت کا آغاز کر دیا۔ تو اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو سب سے اہم بات بیان فرمائی ہے اس کے آغاز کے اندر، وہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہاری عزیز و اقارب ہوں، تمہارا مال اور دولت ہو جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے اور تمہیں اپنے تجارت کے مندہ پڑ جانے کا خدشہ ہے، ایک طرف یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اور دوسری طرف کیا ہے، احب الی اللہ ورسولہ، وہ تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے پاس نہیں، تمہارے بھائی تمہارے پاس نہیں، تمہارے بیٹے تمہارے پاس نہیں، تمہارا مال تمہارے پاس نہیں، تمہاری جائیداد تمہارے پاس نہیں، تمہارا کاروبار چمکتا اور دمکتا رہے، تمہیں یہ زیادہ پسند ہے کس سے؟ اللہ کی محبت سے اور اس کے رسول کی محبت سے، وجہادًا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کا حکم آنے تک انتظار کرو، عین ممکن ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ مطلب اس آیت کا کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک طرف، اللہ کی اس کے رسول کی محبت اور جہاد اللہ کے راستے میں کرنا یہ ایک طرف ہوں، تو تم ساری چیزوں کو کائنات کی ٹھکرا دو اور اللہ کی محبت کو پکڑ لو، اللہ کے رسول کی محبت کو تھام لو اور اللہ کے راستے میں سر کٹانے کے لیے تیار ہو، تو یہ تمہیں تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث بنے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کا آغاز کیا اور اس کے بارے میں وضاحت کی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو گاڑ گاڑ کر سمیت کر اور اپنے پاس خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ جس دن اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے پہلوؤں کو آگ سے داغے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا ذکر کیا اور اس بات کی بھی وضاحت کی کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، تعاون اور ہیلپ نہیں کرنا چاہتے وہ نہ کریں، اللہ اپنے پیغمبر کی، اپنے محبوب کی، اپنے رسول کی ہیلپ، مدد اور تعاون ضرور فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو لوگ مدد نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے اپنے رسول کی، اپنے پیغمبر کی، اپنے محبوب کی مدد کی ہجرت کے سفر کے دوران۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا وہ ساتھی جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، جو ہجرت کا بھی ساتھی ہے، جو قبر کے اندر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی دوست اور محبوب تھا اور آخرت کے اندر بھی دوست اور محبوب ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں میں سے دوسرا وہ غار کے اندر موجود تھے اور کافر باہر آئے، ان کے پاؤں کی طرف اگر وہ کافر اپنے دیکھتے تو غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیتے، تو وہ خدشہ ظاہر کیا حضرت ابوبکر نے کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے دیکھ لیا تو یہ ہمارے اوپر قبضہ کر لیں گے، کنٹرول کر لیں گے یا ہمیں شہید کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، لا تحزن ان اللہ معنا، تو گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، غم نہ کر، دکھ نہ کر، یہ تمام چیزیں جو یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، جب اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر زکوٰۃ کو کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، یہ فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر، اور جو صدقات کو اور زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والا عملہ ہے ان کے اوپر خرچ کریں، اور جو نو مسلم ہیں ان کی
تالیف قلب کے لیے خرچ کی جائے، وفر رکابی، اور جو گردنیں ہیں یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں اس کو خرچ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو قرض کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں قرض ادا کرنے کے لیے، اور جو لوگ اپنے گھروں باروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں اور ان کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے جو لازماً ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر منافقین کی نماز جنازہ کے حوالے سے عبداللہ بن ابی کا جو واقعہ ہے، جب وہ فوت ہوا تو اس کی نماز جنازہ کے مسئلے کو لے کر مسلمانوں کو ہدایت اور نصیحت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یہ منافق تھا اعتقادی، یہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت کوشش کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نماز پڑھتا تھا، یہ کلمہ توحید کا اقرار کر چکا تھا، کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر جب تیار ہوئے تو اللہ کے تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس پارے کے اندر سورۃ توبہ کے اندر آیت کو ارشاد فرمایا، اِلَّا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة، اگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا کفر کیا، یعنی اللہ کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا بھی انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اللہ فاسق لوگوں کو کبھی کامیابی کامرانی عطا نہیں کرتا۔ ان تمام باتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ذکر کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔